الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم حضرات، گزشتہ جمعرات سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 212
کی روشنی میں حالت حاضرہ یعنی اس وقت جو غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی جاری ہے، اس پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ وہاں پر غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جنگ کہتے ہیں، اور حقیقت میں جنگ ہی ہے۔ جہاد کہتے ہیں اور حقیقت میں جہاد ہی ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کے جنگ کا لفظ بھی چھوڑ دیا، جہاد کا لفظ بھی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا مسلمانوں کی نسل کشی۔ نسل کشی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا، لفظ جنگ ہو یا لفظ جہاد ہو، یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں دو طرف ہتھیاروں سے لیس دو فریق کے درمیان لڑائی ہو، دونوں ہتھیاروں سے لیس ہو، دونوں گروپ، دونوں فریق، دونوں گروہ، دونوں جماعت ہتھیار سے لیس ہو تو اس کو جنگ کہتے ہیں، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ لیکن یہاں اسرائیل تو نہایت خالی ہاتھ مسلمانوں کے اوپر بم گرا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کے اوپر، اسکول، ہسپتال، مسجد وغیرہ کے اوپر۔ تو یہ ایک طرفہ مسلح ہے، دوسری طرف خالی ہاتھ ہے، تو اس کو جنگ نہیں کہتے۔ ایسی لڑائی کو جہاد نہیں کہا جاتا ہے، ایسی لڑائی کو نسل کشی کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے جان بوجھ کے کہا کہ نسل کشی ہو رہی ہے مسلمانوں کی، اسی سلسلے میں ہماری اصل گفتگو ہے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس ظالم فطرت اور اس ظالم فطرت کا انجام دونوں کو بیان کیا۔ ظالم فطرت ایک لفظ یقتلون الانبیاء بغیر حق، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ دو بات اللہ نے کہی، نبیوں کو قتل کرتے تھے، دوسری بات ناحق۔ اب ذرا سوچئے، نبیوں کو قتل کرتے تھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگلی بات سمجھ میں نہیں آتی، ناحق۔ اللہ نے کہا یہودی انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اس کا دوسرا مفہوم مخالف، اس کا الٹا مفہوم کیا ہے؟ نبیوں کو قتل کرنے کی کوئی حق صورت بھی ہے، جائز صورت بھی ہے۔ جب ناحق قتل کرتے تھا، اللہ ناحق کے ساتھ کہا، تو ایک صورت حق کی بھی ہے، جبکہ نبیوں کے قتل کرنے کی جائز کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ جب نبیوں کو قتل کرنے کی کوئی جائز صورت ہو ہی نہیں سکتی تو اللہ رب العزت نے یہ لفظ کیوں کہہ دیا کہ ناحق قتل کرتے تھے؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ ناحق کی جو قید ہے، جو لفظ ہے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن میں اس کی وضاحت کی کہ اللہ نے جو ناحق لفظ بڑھایا یہ بتانے کے لیے کہ یہودیوں کو بھی معلوم تھا کہ نبیوں کو قتل کرنے کی کوئی جائز صورت نہیں ہے، اس بات کو جانتے ہوئے قتل کیا ہے، اسی لیے اللہ نے ناحق کی قید لگا دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جانتے ہوئے ظلم کرنا یہ یہودیوں کی فطرت ہے۔ تو مسجد میں بم گرانا یہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے، تب بھی کر رہا ہے۔ ہسپتال میں بم گرانا، خالی ہاتھ انسان پر بم گرانا
नाहक है जानता है तब भी गिरा रहा है, बच्चों को कत्ल करना नाहक है जानता है तब भी कत्ल कर रहा है। तो गोया कि ये इनकी फितरत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया के साथ क़ैद लगा के कहा, और इशारा इसी बात की तरफ है कि इनकी ये फितरत हर मैदान पे ये लोग ज़ाहिर किए हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। और अल्लाह भी इनकी इस फितरत से बेखबर नहीं है, तो अल्लाह ने उनको अपना अंजाम भी बता दिया है। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, इनके ऊपर ज़िल्लत मुसल्लत कर दी गई है। 3 चीज़ मुसल्लत की गई है, उसमें पहली चीज़ ज़िल्लत मुसल्लत की गई है, और वो ज़िल्लत भी ऐनमा सुक़िफ़ु, ज़मीन की किसी भी खित्ते में रहे, किसी भी कोने पे रहे, किसी भी मुल्क में रहे, हत्ता कि अगर दूसरे किसी की मदद से अपना मुल्क बना भी लिया है तब भी ज़िल्लत इनके ऊपर मुसल्लत है। तो ये कहीं भी रहेंगे, इन पर ज़िल्लत मुसल्लत है। इस बात को मैंने थोड़ा खोल के बताया था। ये लोग कभी अपना मुल्क नहीं बना सके, हमेशा दूसरे मुल्क में रहे, और जिन मुल्कों में भी रहे वहाँ इज्जत के साथ नहीं रहे, जलील होके रहे, और एक ही मुल्क में बहुत दिन तक भी नहीं रह सके। एक मुल्क वाले निकले तो दूसरे मुल्क को गए, फिर वहाँ से निकले तीसरे मुल्क, यही घूमते रहे। बिल आखिर 7 मुल्कों की मदद से अपना मुल्क कायम किया। ये पूरी बातें आई थी। तो 7 मुल्कों की मदद से अपना मुल्क कायम करना, इसको मैंने मिसाल दी थी भाड़े का घर, रेंट का घर, अपना घर नहीं। यानी वो 7 मुल्क का सहारा है, इसीलिए अभी तक इनका वजूद है। जिस दिन ये 7 मुल्क हाथ उठा लेंगे तो इनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। इतनी पूरी बात गुज़श्ता जुमरात को हुई थी। यहाँ तक आके मैंने एक सवाल कायम किया था कि इस मुल्क के मौजूद होने से यहूदियों का क्या फ़ायदा है, और जिन मुल्कों ने मदद करके इस मुल्क को कायम किया है उनका क्या फ़ायदा है। तो यहूदियों का फ़ायदा समझा दिया था कि उनके ज़ान के मुताबिक, उनके गुमान के मुताबिक कि वह आप इज़्ज़त के साथ अपना मुल्क बनाकर जिएंगे, अपने गुमान के मुताबिक, हकीकत में नहीं, अपने गुमान के मुताबिक, हकीकत में नहीं। हकीकत में नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ? इज़राइल के जितने भी बाशिंदे हैं, इस मुल्क में रहने वाले जितने लोग हैं, 100% या अक्सरियत, यानी 100 में 100 या ज़्यादातर 2 पासपोर्ट रखते हैं, 2 मुल्क की शहरियत रखते हैं। एक इज़राइल का, दूसरे जिस मुल्क से आया है उस मुल्क, 2 मुल्क की शहरियत इनके पास है, 2 मुल्क की पासपोर्ट इनके पास होती है। क्यों? अपना मुल्क बनाने के बावजूद पुराने मुल्क की शहरियत, पुराने मुल्क के पासपोर्ट क्यों रखे हुए हैं? वो भी जानते हैं ये भाड़े का घर है, यहाँ से कभी ना कभी हमको निकलना पड़ेगा। तो अपना मुल्क बनाने के बावजूद भी ज़िल्लत इनके दिमाग में, इनके दिल में मुसल्लत है। ये ज़िल्लत अल्लाह ने मुसल्लत की। एक बात हो सकता है कि हम सबको मालूम हो, दुनिया का हर मज़हब, दुनिया के हर मज़हब के मानने वाले ये चाहते हैं कि हमारे मज़हब के मानने वाले धीरे धीरे बढ़ें। हम मुसलमान हैं, हम क्या चाहते हैं? मुसलमान बढ़े। हिंदू मज़हब के मानने वाले क्या चाहते हैं? हिंदू मज़हब के मानने वाले बढ़े। ईसाई क्या चाहते हैं? ईसाई बढ़े। ये ना, आपको ये बात पता है, यहूदी कभी नहीं चाहते हैं कि दावत के ज़रिए से ईसाई मज़हब,
دعوت کے ذریعے سے یہودی مذہب بڑھے. یہودی کبھی نہیں چاہتے ہیں، معلوم ہے نا؟ اگر معلوم تب تو معلوم ہو گیا. دعوت کے ذریعے سے یہودی مذہب پھیلے، یہودی مذہب کے ماننے والے بڑھے، یہ یہودی نہیں چاہتے ہیں. اسی لیے یہودیوں میں کوئی دعوتی تنظیم نہیں ہے. ہمارے میں دعوتی تنظیم ہے، ہندو میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، مگر یہودیوں میں داعی الی المذہب کوئی جماعت نہیں ہے. اب اپنے مذہب کی طرف داعی کوئی جماعت نہ ہونا یا دوسرے مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب میں انٹری پسند نہ کرنا، یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ بھی نہیں چاہتے ہیں، اللہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے اور کسی بندے پر یہ ذلت مسلط ہو. اللہ بھی نہیں چاہتے، اس لیے اللہ نے ان کی دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ کسی اور مذہب کے لوگوں کو قبول نہیں کرنا ہے. بس سمجھ گئے نا؟ بیچ میں بات آ گئی ہے تو اور ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں، یاد رکھیں، آگے کام آئے گا. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے گا. گلف کنٹریز، میڈل ایسٹ بولتے ہیں نا، میڈل ایسٹ جو عرب کے ممالک ہیں، یہ ممالک دوسرے کسی ملک کے باشندے کو اپنے ملک کی شہریت دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں. سعودی عرب نہیں دیتا ہے. سعودی عرب ہو، کویت ہو، بحرین ہو، عمان ہو، عراق ہو، یہ جو ممالک ہیں یہ دوسرے ملک کے باشندوں کو اپنے ملک کی شہریت نہیں دیتے ہیں. یہ شہریت نہ دینا یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلہ بھی اللہ کا ہے. کیسے؟ میں پہلی مرتبہ جب عمرے کے لیے گیا تھا تو پڑھنے کا زمانہ تھا. میں جا کے ہوٹل بک نہیں کیا تھا، مکہ میں بھی نہیں، مدینے میں بھی نہیں، ہوٹل بک نہیں کیا ہوں. انہیں اس وقت ایک جذبات میں جنون کی کیفیت تھی، جذبہ بھی جنون کی کیفیت تھی. وہاں جانا عبادت کرنے کے لیے، اگر روم بک کریں گے تو عبادت میں خلل پڑے گا. تو مختصر سامان، اور اس زمانہ میں حرم کے باہر ڈبہ ہوتا تھا. اگر آپ 7 ریال اس وقت دے دیتے تو ڈبہ آپ کو مل جاتا، چابی آپ کو مل جاتی. وہاں سامان رکھ کے آپ عبادت کرتے رہیے، 7 ریال میں چابی مل جاتی تھی. اب تو وہ نہیں ہے شاید. تو حرم مکہ میں بھی مدینے میں بھی میں نے روم وغیرہ بک نہیں کیا، حرم میں پڑا ہوا تھا. 1-2 مرتبہ بہت زبردستی کر کے میرے بھائی لوگ مجھے جدہ لے کر گئے، بہت زبردستی کر کے. جانا نہیں چاہ رہا تھا. خیر گیا ہوں، شاپنگ کیا ہوں جدہ مارکیٹ میں، ایک مارکیٹ نہیں، کئی مارکیٹ میں شاپنگ کیا ہوں. کرونا سے پہلے پھر 4تھی مرتبہ مجھے اللہ وہاں جانے کا موقع دی ہے فیملی کے ساتھ. جب 4تھی مرتبہ فیملی کے ساتھ گیا ہوں تو جن مارکیٹ میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، ویران پڑا ہوا ہے. ویران ہے، مارکیٹ ویران. لوگ خالی کر کے چلے گئے. تو میں نے میرے بھائی سے پوچھا، اس سے پہلے جب آیا تھا تو وہاں بھیڑ تھی، اب ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان مارکیٹوں میں اکثر جو دکانیں تھیں وہ اجمی لوگ کرائے پہ لے کے چلاتے تھے، عربی لوگ نہیں، اجمی لوگ. اب دھیرے دھیرے وہ لوگ چلے گئے. میں وہیں کھڑے سوچا ہوں کہ اللہ کا آخری فیصلہ بہت قریب ہے. اللہ کا آخری فیصلہ قریب ہے. یہ کرونا سے پہلے کی بات بول رہا ہوں آپ کو. اللہ کا آخری فیصلہ بہت قریب ہے. اب وہ آخری فیصلہ کیا ہے آگے آئے گی، تفصیل سے آئے گی. اجمالاً آپ کو بتا دیتا ہوں. آگے امام مہدی آئیں گے، دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے،
ٹھیک ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یاجوج و ماجوج کی فوجی آئے گی. تو کتنی ہو گئی؟ 4. یہ ترتیب رہے گی، ترتیب یہی رہے گی. امام مہدی، اس کے بعد دجال، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد یاجوج ماجوج. یاجوج ماجوج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ عجیب حدیث ہے. نبی علیہ السلام سو رہے تھے، کسی کے گھر میں مہمان بنے، سو رہے تھے. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے گھبراتے ہوئے، گھبراتے بیٹھ گئے. گھر کے میزبان نے پوچھا، اے اللہ کے نبی اسلام آپ گھبرا کے بیٹھ گئے، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلا ہے، ویل للعرب، ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی ہے. من شر قد اقترب، ایک شر، ایک مصیبت ان قریب عرب پر آنے والی ہے، ایک مصیبت. آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ انگلی سے آپ نے اس کو، آپ اردو میں اگر کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ نو. اردو میں نو ایسا لکھتے ہیں نا، اردو زبان کا نو ایسا ہی ہوتا ہے. اردو عربی میں نو ایسا ہی لکھا جاتا ہے. انگریزی کا 9 ہے نا، اردو کا 9 بھی سیم ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے انگلی بنایا ہے. بنا کے آپ نے فرمایا کہ میرے ابہام کی انگلی اور شہادت کی انگلی کے درمیان جو خالی جگہ ہے، جتنی سوراخ ہے، آج یاجوج ماجوج نے اس دیوار کے درمیان اتنا سوراخ کر لیا ہے. اب یہ سوراخ کبھی بند نہیں ہوگا. اب آگے یہ سوراخ بڑھتا جائے گا اور یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا اور زمین کے اوپر فتنہ مچائے گا. کہاں فتنہ مچائے گا؟ زمین کے اوپر، زمین کے اوپر فتنہ مچائے گا. یہ روایت میں حدیث کی کتاب یہاں لا کر آپ کو ترجمہ کر کے سمجھاؤں گا انشاءاللہ آگے. لیکن بات سمجھنا آسان تھا، اس لیے میں نے وہ بات چھیڑ دی. وہ یہ ہے، نبی علیہ السلام یاجوج ماجوج کے آنے، خروج، نکالنے اور زمین پر تباہی مچانے کی حدیث کو سمجھاتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا؟ ویل للعرب. اپنے عرب کو خطاب کر کے کہا. نہیں سمجھ نہیں آئی ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی ہے. یہ نہیں کہا کہ میری امت کے لیے تباہی ہے. عرب کو خاص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس سے معلوم یہ ہوا یاجوج ماجوج ہندوستان نہیں آئے گا، وہ عرب میں آئے گا. پاکستان نہیں آئے گا، افغانستان نہیں آئے گا، غیر عرب کسی ملک میں نہیں جائے گا، صرف عرب میں آئے گا. اور یاجوج ماجوج کے ظاہر ہونے کے بعد حدیث میں ہے کسی جاندار کو نہیں بخشے گا. کسی جاندار کو، انسان نہیں، کسی جاندار کو نہیں بخشے گا. اس وقت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ میری ایک مخلوق زمین پر نکلی ہے، اس مخلوق سے لڑنے کی طاقت زمین میں کسی کے پاس نہیں ہے. آپ ایمان والوں کو لے کر طور پہاڑ پہ چلے جائیے، طور پہاڑ پہ چلے جائیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کے اسی طور پہاڑ پہ چلے جائیں گے اور اللہ یاجوج و ماجوج کی آنکھوں سے طور پہاڑ کو چھپا دیں گے. تو طور پہاڑ یاجوج و ماجوج کی آنکھوں سے چھپ جائے گا اور یہ یاجوج و ماجوج اور ان کی فوجی پورے عرب میں صرف طور پہاڑ پہ جتنے مسلمان مرد اور عورت ہے انہیں چھوڑ کر باقی سب کو قتل کرے گا. سب کو قتل کرنے کے بعد پھر کہے گا چلو ہم نے زمین سے انسان کو ختم کر دیا ہے، اب آسمان والا کو بھی ختم کر دیتے ہیں. یہ کہہ کر آسمان کی طرف تیر پھینکے گا.
تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیں گے یہ تیر پکڑ لو اور سمندر کی کسی مچھلی کا جو خون ہوتا ہے اسی سے لت پت کر کے نیچے چھوڑ دو، تو نیچے چھوڑ دے گا، اور جب تیر واپس آئے گی تو یاجوج ماجوج خشک ہو جائے گا، چلو زمین والوں کو ہم نے ختم کر دیا، اب آسمان والا کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اب ذرا سوچ کے دیکھیے کون بچیں گے؟ جو طور پہاڑ میں ہوں گے صرف وہی بچیں گے، بقیہ سب ہلاک ہو جائیں گے، لیکن ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ صرف عرب میں آئے گا، کیوں نہیں بچتے ہیں؟ وَيْلٌ لِلْعَرَب کہا۔ اب یہ جو عرب ممالک والے دوسرے ملک کے باشندوں کو اگر شہریت دے دیے ہوتے تو لالچ میں ہم بھی تو جاتے، نہیں سمجھ میں آتا؟ جس کے پاس بھی اتنے پیسے ہو کہ وہاں ایک گھر بنا سکتا ہے وہ بھی جاتا۔ تو یہ جو قانون بنایا ہے دوسرے ملک کے شہریوں کو یہاں کی شہریت نہ دینا، یہ قانون ان عرب کے حکمرانوں کا ہے یا اللہ کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے کہ اللہ ہماری نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ جب یہ حدیث ہم پڑھیں گے اور بھی باتیں یہاں پر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ ذلت مسلط کیے ہیں صرف یہودیوں پر، اسی لیے اللہ نے ان کی دماغ میں ڈال دیا دوسرے مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کر کے خامخواہ اس ذلت میں شریک نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے بڑے مہربان ہیں۔ تو سوال یہ قائم کیا تھا اس میں یہودیوں کا کیا فائدہ ہے، وہ تو سمجھا دیا ہوں۔ اب جو 7 ملک اس کو قائم کیے تھے اسرائیل کو، ان کا کیا فائدہ ہے؟ ان کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان، کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہو، وہ جانتا ہے کہ قوم یہود ایک خبیث قوم ہے، ایک خبیث قوم ہے۔ یہ لفظ خبیث میں استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اس سے کوئی گھٹیا لفظ یاد نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس سے کوئی گھٹیا لفظ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، مجھے اس سے کوئی گھٹیا لفظ یاد نہیں۔ اتنا خبیث قوم، پوری دنیا اور پوری دنیا کا ہر مذہب کے ماننے والی اس بات کو جانتے ہیں۔ اب سب نے مل کر سوچا کہ اگر ان کو ہم ایک ملک بنا کے دے دیتے ہیں تو ان سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ اگر اس ملک بنا کے نہیں دیں گے تو ہمارے ملک میں رہے گا تو ان کی خباثت سے ہم پریشان رہیں گے۔ اب اگر ان کے ایک ملک بنا کے دے دیتے ہیں تو ان کے مکر، ان کے فریب، ان کے قید، ان کی سازش، کچھ لفظ اب یاد آ گئے ہیں اس لیے بول رہا ہوں، ان تمام سے ہم بچ جائیں گے، ہمارا ملک بچ جائے گا، ہمارے ملک کے باشندے بچ جائیں گے۔ یہی سوچ کر ان کو ایک ملک بنا کے دیے۔ اب میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں؟ جب یہ ملک وجود میں آیا ہے تو اس وقت ملک وجود میں آنے کے بعد جن جن ملکوں نے اس ملک کو بنانے میں بڑا تعاون کیا ہے اس میں انگلینڈ بھی شامل تھا۔ انگلینڈ کے اس وقت کے وزیر اعظم نے، یا اور کسی ملک کے، مجھے تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہے، میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے کہا یہود خون چوسنے والی قوم ہے۔ جنہوں نے اس ملک کو وجود بخشا، ان کا لفظ ہے کیا؟ خون چوسنے والی قوم کا نام یہود ہے۔ اب کتنا گھٹیا جانتے ہیں؟ اسی طریقے سے انگلینڈ کے وزیر اعظم نے لوگوں کے سامنے رحم کھا کے کہا کہ اس کمزور قوم کے لیے بھی تو بالآخر ایک وطن ہونا چاہیے۔ جب یہ بات کہی تو کسی رپورٹر نے پوچھ لیا تو وہ تو آپ اپنے سرزمین پہ بھی ایک ملک بنا سکتے تھے، عرب میں کیوں بسائے؟ تو آگے انہوں نے جواب نہیں دیا ہے، آگے کا جواب تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ان سے نجات پانا۔ اگر اپنے ہی ملک میں کسی خالی زمین پر ان کا ملک بنا دیں گے تو آگے سے زیادہ پریشانی بڑھ جائے گی۔ آپ
ہٹلر کی دو باتیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہے. ایک بات یہ ہے کہ میرے ملک میں جتنی فسادات ہوئی، جتنی سازشیں ہوئی ہے، جب میں نے اس کی تحقیق کی تو جڑ میں کسی یہودی کو میں نے پایا. آپ پڑھے ہوں گے، میں بھی پڑھا ہوں. جڑ میں کسی یہودی کو پایا ہوں. دوسری بات یہ کہی کہ میں نے یہودیوں کا قتل عام کیا، کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا، ورنہ ان کو بھی قتل کر سکتا تھا. ان کو اس لیے چھوڑ دیا ہوں تاکہ آگے آنے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں نے یہودیوں کا قتل عام کیوں کیا ہے. یہ دو بات ہونے کہی ہے. خیر، تو ایک مقصد کیا ہے؟ اس قوم سے نجات پانا. دوسرا مقصد عرب کے جگر پر، قلب پر یہودیوں کا ایک ملک قائم کر کے پورے عرب کو کنٹرول کرنا اور پورے عرب کی جو دولت اور خزانے ہیں اس کو حاصل کرنا. اور یہ دونوں مقصد ان کو حاصل ہے. اسی اسرائیل کو استعمال کر کے پورا عرب پر امریکہ، انگلینڈ، فرانس ان کا کنٹرول ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں کے جو خزانے ہیں تیل وغیرہ یہ سب وہی لوگ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں. تو ان دو مقصدوں کے لیے 7 ملک والوں نے اسرائیل کو یہاں کھڑا کیا ہے. میری اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہودیوں کا کیا فائدہ ہے، مقصد ہے، وہ بھی بیان کیا ہوں. اور جن 7 ملکوں نے اسرائیل کے بنانے میں تعاون کیا ہے، ان کے 2 مقصد ہیں، وہ دونوں بھی بیان کیا ہوں. اتنی بات امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہے. دیکھیے میں بہت مختصر کر کے بول رہا ہوں، ورنہ ایک ایک بات کو بھی لمبی لمبی بھی بول سکتا ہوں. مختصر کر کے بول رہا ہوں. یہ ہے انسان کی سوچ، یہ ہے انسان کا فیصلہ. لیکن ان سازشوں، مکریوں کے پیچھے اللہ کے 2 فیصلے چھپے ہوئے ہیں. ان کی مکاری، ان کی سازش، ان کی شرارت، اب جو بھی آپ کہہ لیجئے، اس کے پیچھے اللہ کے 2 فیصلے کار فرما ہے. اللہ کے 2 فیصلے. پہلا فیصلہ، اللہ کا پہلا فیصلہ، ابھی میں نے 4 نام لیا، ان 4 میں سے دوسرا نام دجال. اب دجال کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اس زمین کے اوپر دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ اس زمین کے اوپر رونما نہیں ہوا ہے. اس زمین کے اوپر سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. اس زمین نے اس سے بڑا فتنہ نہیں دیکھا ہے دجال کی فتنے سے. اب جب دجال ایک فتنے کا نام ہے، اچھا یہ فتنہ کسی ایک علاقہ کے ساتھ نہیں ہے یاجوج ماجوج کی طرح، یہ فتنہ عالمگیر ہے. پوری دنیا میں یہ فتنہ پھیلے گا. اب ذرا ہم سوچیں، جو فتنہ اتنا بڑا ہو تو اس فتنہ کو برپا کرنے والا ان کے نزدیک، دنیا والوں کے نزدیک جو عظیم شخصیت ہے، اس کے استقبال کے لیے بھی تو اتنی عظیم تیاری کی ضرورت ہے. ہماری نظر میں دجال کوئی عظیم نہیں ہے. ہماری نظر میں دجال کیوں عظیم نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں عظیم نہیں ہے. اللہ کی نظر میں عظیم نہیں ہے. اللہ کی نظر میں عظیم نہیں ہے، میں کیوں بول رہا ہوں؟ دجال کا ذکر قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، دجال کا ذکر حدیث میں ہے. اب یہ بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ اس زمین کے اوپر دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. تو اب فرعون بھی ایک فتنے کا نام ہے، قارون بھی ایک فتنے کا نام ہے. تو ان فتنوں کا ذکر قرآن میں ہے،
یہ تو بہت چھوٹے فتنے ہیں، ان کا ذکر قرآن میں ہے، تو دجال اتنا بڑا فتنہ ہے تو اس فتنہ کا ذکر اللہ قرآن میں کیوں نہیں کیے ہیں؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے، دجال کی تحقیر اور تذلیل کے لیے اللہ نے اس کا نام قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ تحقیر اور تذلیل کے لیے اللہ نے قرآن میں دجال کا ذکر صراحتاً نہیں کیا ہے۔ تو جب اللہ کی نظر میں دجال تحقیر اور تذلیل کا لائق ہے تو ہماری نظر میں بھی تحقیر اور تذلیل ہے، تو ہمارا نزدیک کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے، سما گئے نا۔ لیکن دنیا والے کیا سمجھیں گے؟ عظیم سمجھیں گے، معصوم آ گئے نا۔ تو جب ان کی نظر میں دجال کسی عظیم ہستی کا نام ہے تو عظیم ہستی کے استقبال کی تیاری بھی عظیم ہے۔ اب اس عظیم فتنے کی استقبال کے لیے کسی نہ کسی کو اللہ کو کھڑا کرنا تھا، تو اس عظیم فتنہ کے لیے عظیم فتین یہودیوں کو اللہ نے قبول کیا ہے، نہیں سمایا؟ اس عظیم فتنے کے استقبال کے لیے اللہ نے عظیم فتین قوم یہود کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ اب ادھر سے یہ فتنہ آئے گا، ادھر سے یہ فتن ہوں گے، دونوں کو مل کر دنیا میں فتنہ برپا ہوگا، اور بالآخر دجال کا بھی خاتمہ ہوگا، ساتھ ساتھ اسرائیل کا بھی خاتمہ ہوگا، اور قوم یہود کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ معصوم آ گئے نا؟ تو اب کیا بولا ہوں؟ اسرائیل کے وجود میں ان کے نزدیک اپنا ملک قائم کرنا ہے، اور در پردہ اللہ کی حکمت یا اللہ کا منصوبہ، اللہ کی خفیہ تدبیر، دو تدبیر، ان میں سے ایک تدبیر دجال کا استقبال، دجال کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم کرنا، اس کے بعد اس عظیم فتنہ کو ان عظیم فتنوں کے ساتھ ایک ساتھ زمین سے مٹا دینا۔ دیکھیے بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئی ہے؟ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر بولتا ہوں۔ سب کو سمجھ میں آ گئے؟ کچھ پوچھیں گے؟ اچھا، اب یہ جو بات میں نے کہی، میں آپ کو 3 حدیث سے اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ 3 حدیث سے اس بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتبع الدجال من یہود اصفہان، دجال کے پیروی کرنے والے اصفہان کے یہودی ہوں گے، اور ان کی تعداد 70,000، 70,000 70,000 یہودی جو رہنے والے ہوں گے اصفہان کے۔ تو اصفہان کے 70,000، اصفہان اور اسپین دونوں الگ ہیں، اصفہان ایران میں آتا ہے، تو اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروی کریں گے۔ پیروی کا مطلب دجال کی فوجی لشکر میں شامل ہوں گے 70,000، اور ان کی پہچان علیہم الطیالسہ، یہ طیالسہ کپڑا اوڑے ہوئے ہوں گے۔ ہمارے علماء جمعے کے دن ایک رومال اوڑھتے ہیں، ایک رومال اوڑھتے ہیں نا، سر کے اوپر ایک رومال رکھتے ہیں۔ آپ کیا نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں نا، ایسا چہرہ بنا کر رکھ نہیں رکھتے، میں تو پریشان ہوں شاید میں غلط بول رہا ہوں۔ تو جیسا کہ آپ کے ہاں علماء جمعے کے دن ایک، میں نہیں رکھتا ہوں اس لیے میں آپ کے ہاں کے علماء کے نام سے بول رہا ہوں، لیکن بعض علاقوں میں ہمیشہ رکھتے ہیں۔ عرب میں ہمیں جمعہ کا رکھے قید نہیں ہے، بعض علاقوں میں ہمیشہ رکھتے ہیں۔ یہودی علماء بھی ایک چادر اڑیں گے، اس چادر کا نام طیالسہ ہے۔ طیالسہ ایک مخصوص چادر کا نام ہے، اس کے جو کنارے ہوتے ہیں، اسرائیل کا جو جھنڈا ہے نا، اوپر نیچے نیل جو جھنڈے ہیں، وہ طیالسہ جو چادر ہے، اس چادر کا وہ چادر بھی تقریباً اسرائیل کے جھنڈے کی طرح ہے۔
تو ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ طیالسہ چادر کو اپنے سر کے اوپر اوڑھ کر رکھیں گے۔ ابھی آپ لوگ جا کے یوٹیوب میں طیالسہ لکھ دیجئے گا تو آپ کو چادر دکھائی دیں گے، یا اصفہان کے یہود لکھ دیجئے گا تو وہی چادر اوڑھے ہوئے یہود وہاں آپ کو دکھائی دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب دجال آئے گا تو دجال کے پیروکار 70,000 یہودی ہوں گے، اور یہ یہودی اصفہان کے رہنے والے ہوں گے، اور ان کی پہچان طیالسہ چادر۔ دیکھیں بار بار اس حدیث کو سامنے رکھ کر میں کچھ باتیں ابھی بولوں گا، پھر آخر میں پھر بولوں گا۔ اس حدیث سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوئی ہے، جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہے، جب دجال آئے گا، خدا نہ کرے اگر ہم میں سے کسی سے ملاقات ہو جائے تو کیا ہم اس کو مان لیں گے یا بھاگیں گے؟ ہم بھاگیں گے۔ ہمیں تعلیم یہی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کہیں پر دجال آیا ہے یہ تم کو خبر پہنچے تو اس کو دیکھنے بھی نہیں جانا، وہاں سے بھاگ جانا۔ تو ہم بھاگ جائیں گے اور یہودی اتباع کریں گے، یتبعوا، جیسے ہی دجال آیا معلوم ہوگا فوراً اس کے اتباع کریں گے۔ اب فوراً کسی کی اتباع کرنا یہ کب ہوتا ہے؟ جب پہلے سے اس کی انتظار ہو، جب پہلے سے اس کی انتظار ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلی ایمان کیوں قبول کیے تھے؟ پہلے سے انتظار کر رہے تھے۔ تو یہودی ایمان فوراً قبول کریں گے، ساتھ دیں گے، پیروکار ہوں گے، کیوں؟ پہلے سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہو ابھی سے انتظار کر رہے ہیں، اسی کی استقبال کے لیے اپنا ملک بھی بنا رہے ہیں۔ پہلی بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات، ابھی جو بات میں نے کہی کہ دجال کی استقبال کے لیے کر رہے ہیں، تو اب ہمارے ذہن میں ایک شبہ ڈاؤٹ ہونا چاہیے، تو یہ اسرائیل میں جا کے انتظار کرنا تھا، اصفہان میں کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اصفہان تو ایران میں آتا ہے۔ تو دجال جب پوری دنیا گھومے گا، گھوم کر، آگے روایت آئے گی، بول دیتا ہوں 40 دن میں گھوم لے گا، وہ پوری دنیا کو گھوم کر جب عرب میں داخل ہوگا تو اصفہان کے راستے سے داخل ہوگا۔ عرب میں جب داخل ہوگا وہ اصفہان یہ ایران میں آتا ہے، تو اصفہان سے وہ داخل ہوگا۔ تو جب اصفہان سے داخل ہوگا تو یہ 70,000 یہودی اسی راستے سے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 یہودیوں کے بارے میں کہا۔ عربی زبان میں جو 70 کا لفظ ہے یہ 70 کے لیے نہیں، حدیث میں قرآن میں اگر 70 کا لفظ آیا ہے تو یہ 70 کے لیے نہیں، بہت سمجھانے کے لیے، بے شمار سمجھانے کے لیے 70 کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا بے شمار یہودی ان کے ساتھ ہوں گے، یعنی اس دنیا میں یہودیوں کی جتنی آبادی ہے ان میں اکثریت دجال کے ساتھ ہوں گی۔ بس سمجھ گئے نا؟ تو دجال نکلے گا ابھی جہاں ہے وہاں سے نکل کے پوری دنیا گھومے گا، پوری دنیا گھوم کر جب عرب میں داخل ہونا شروع کرے گا تو اصفہان کے راستے سے۔ بس سمجھ گئے نا؟ اب یہاں چھوٹا سا ایک سوال پیدا ہوگا کہ جس وقت یہ پوری دنیا گھومے گا اور پھر اصفہان کے راستے سے عرب میں داخل ہوگا، اس وقت یہودی ان کے ساتھ ہوں گے، تو مسلمان کیا کر رہے ہوں گے، عیسائی کیا کر رہے ہوں گے؟ نہیں سمجھ سوال؟ دجال کی استقبال، دجال کر کے تو خوش ہو جائیں گے یہودی، وہ خوشیاں منائیں گے، پوری دنیا گھومیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پوری دنیا گھوم کے جب گھومیں گے، سب کچھ کریں گے، اس وقت مسلمان کیا کریں گے، عیسائی کیا کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے، مسلمان دو میں سے ایک کام میں ہوں گے، یا تو خانہ جنگی میں ہوں گے، آپس میں لڑ رہے ہوں گے، یا عیسائیوں کے ساتھ مشغول ہوں گے، دو میں سے ایک۔ یہ جو دو بات بول رہا ہوں انشاءاللہ اگلی جمعرات کی میں حدیث سے یہ بات واضح ہو جائے گی، یا تو خانہ جنگی آپس میں، یا عیسائیوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوگی۔ یہ پہلی حدیث ہوئی۔ دوسری حدیث،
دوسری حدیث یہ بہت لمبی حدیث ہے، اس میں سے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا لکھ کے لایا ہوں۔ یہ حدیث، اچھا ابھی جو حدیث میں نے پڑھی یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگلی جو حدیث ہے عن نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ، نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور انہوں نے دجال کی پوری حدیث کو نقل کی۔ میں پوری حدیث لکھ کے نہیں لایا ہوں، ایک چھوٹا سا ٹکڑا لکھ کے لایا ہوں۔ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال، نبی علیہ السلام نے دجال کا تذکرہ کیا۔ وہو کذالک، دجال کا سلسلہ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، جب دجال آئے گا تو اللہ مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ تو میں نے کیا کہا تھا، پہلے دجال آئے گا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ فینزل عند المنارۃ البیضاء، نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے ایک سفید مینارے پر، شرقی دمشق، دمشق کے مشرقی جانب، بین محزودتین، دو زرد رنگ کے چادر پہنے ہوئے ہوں گے، واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، دو فرشتوں کے پر اس طریقے سے ہاتھ رکھ کے اسی مینارے پر اتریں گے۔ اذا تعطى راسه قطرہ، جب اپنے سر کو جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ، جب سر اٹھائیں گے تب بھی پانی کے قطرے ٹپکیں گے، لیکن یہ پانی کے قطرے مثل جمان کاللؤلؤ، موتی کی طرح چمکتے ہوئے، پانی کے ٹپکے ہوں گے مگر موتی کے ٹکڑے کی طرح۔ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ مِنْ رِيحِ نَفْسِهِ، عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جب کسی کافر کے جسم کو لگ جائے گا تو اس کا جسم نمک کی طرح پگھل جائے گا، جیسا کہ پانی سے نمک پگھلتا ہے، کسی بھی کافر کو لگ جائے تو نمک کی طرح اس کا جسم پگھل جائے گا۔ وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی جو رفتار ہوگی، آنکھ کی جو رفتار ہوگی، بینائی کی جو رفتار ہوگی، سانس کی بھی وہی رفتار ہوگی۔ تو گویا کہ جس پر ان کی نظر پڑے گی سانس بھی وہاں تک پہنچ جائے گی، اور پہنچ کے نمک کی طرح پگھلا کے اس کو سانس مار ڈالے گی۔ فَيَطْلُبُهُ، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، آگے روایت آئے گی، میں مختصر کر کے بول رہا ہوں۔ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدْ، باب لد میں جا کے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑیں گے۔ فَيَقْتُلُهُ، اور اسے وہی قتل کریں گے۔ قتل کر کے عیسیٰ علیہ السلام، آگے حدیث سے میں اس کو چھوڑ دے رہا ہوں روایت کو، تو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے کہاں؟ باب لد میں۔ دجال کو قتل کریں گے کہاں؟ باب لد میں۔ اب یہ بتائیے باب لد کہاں آتا ہے؟ اسرائیل میں آتا ہے۔ باب لد اسرائیل میں آتا ہے، اور اسرائیل کی راجدھانی کا نام تل ابیب ہے۔ تو تل ابیب سے باب لد 27 کلومیٹر ہے، 27 کلومیٹر ہے، اور وہاں پر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اور دنیا کا سب سے محفوظ ایئرپورٹ ہے، پوری دنیا کا سب سے محفوظ ایئرپورٹ ہے۔ اب ذرا سوچئے، آج کے دور میں بڑے آدمی جب بھاگتے ہیں تو کیسے بھاگتے ہیں؟ فلائٹ سے بھاگتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا ہے، وہ بھی فلائٹ سے ہی سفر کرے گا، جو اس سے پہلے ہے سمجھایا تھا، فلائٹ سے سفر کرے گا اور فلائٹ سے بھاگنے ہی ایئرپورٹ جائے گا۔ جب ایئرپورٹ جاتے رہے گا اس سے پہلے ہی جگہ متعین ہے، آج بھی جگہ متعین ہے، کہاں قتل کرے گا، جس کنواں میں ڈالیں گے وہ کنواں بھی تیار ہے، آج بھی تیار ہے۔ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، قتل کر کے وہاں پر ڈال دیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ آگے روایت کی باتیں ہیں، میں اس کو چھوڑ دے رہا ہوں۔ اب ذرا سوچ کے میں نے پہلے کیا کہا تھا، یہ یہودی جو اپنا ملک بنائے ہیں کس کام کے لیے؟ دجال کے استقبال کے لیے، تو ثابت ہوگا ہی نا۔ دجال کو لے کے یہ لوگ گھومیں گے،
پوری دنیا پر اپنی منمانی حکومت قائم کریں گے، اس کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اب ذرا اصل جو ہماری گفتگو ہے، ہم نے گفتگو کہاں سے شروع کی ہے؟ ابھی جو غزہ میں جنگ، اس کی شروع کیا تھا نا۔ اب ذرا سوچ کے دیکھیے، جو حماس ہیں ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اسرائیل کو ختم کرنا، اور اسرائیل کا ٹارگٹ کیا ہے؟ حماس کو ختم کرنا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں بتائیے کون کس کو ختم کرے گا؟ کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا۔ نہیں سمجھا؟ پر دجال آنے سے پہلے تو اسرائیل ختم نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھا بات؟ دجال آنے سے پہلے کیا مصیبت ہو گئی؟ دجال آنے سے پہلے اسرائیل ختم نہیں ہوگا، تو حماس اسرائیل ختم نہیں کر سکتے، بات واضح ہے۔ اور اسرائیل بھی حماس کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں ختم نہیں کر سکتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، حماس 20,000 30,000 50,000 نوجوانوں کا نام نہیں ہے۔ حماس پوری دنیا کی امت مسلمہ کا نام ہے۔ ٹھیک سے سمجھیے گا، حماس پوری دنیا کی امت مسلمہ کا نام ہے۔ آپ فرض کر لیجئے وہ جو حماس نام کی تنظیم کے 50,000 ہیں وہ شہید ہو گئے، تو کیا عرب کے مسلمان بیت المقدس سے اپنا دعویٰ چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے نا۔ اچھا، پورے عرب کے مسلمان شہید ہو گئے، کیا آپ سبکدوش ہو جائیں گے؟ تو کیا بولا ہوں، حماس اس 30-50,000 کا نام نہیں ہے۔ کس کا نام ہے؟ پوری دنیا کی امت مسلمہ کا نام ہے حماس۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری طرف سے یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ ہم تہہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی جرأت اور شجاعت میں اور اضافہ فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ تو نہ اسرائیل حماس کو ختم کر پائے گا، نہ حماس۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا ہے۔ دیکھیں، اگر سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ لیجئے گا، ہاں ہاں مت کیجئے گا میرے ساتھ ساتھ، بس سمجھ آئے نا؟ تو اس حدیث سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی۔ تیسری حدیث، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ کون جنگ کریں گے؟ مسلمان یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ پھر پوچھ رہا ہوں، کون جنگ کریں گے؟ مسلمان، حماس نہیں، حماس نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مسلمان کا۔ اس لیے میں نے کیا کہا، یہ جنگ حماس کی نہیں ہے، یہ جنگ کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ اس امت کے ایک فرد کے جسم میں خون ہوتے ہوئے بیت المقدس کے دعویٰ سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ مسلمان ختم ہو جائے بیت المقدس یہودیوں کو دیکھ، کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہودیوں سے مسلمانوں کی لڑائی ہوگی۔ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ، مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ یہ بات نہیں کہ یہودی مسلمانوں کو قتل کریں گے، یہ بات نہیں، مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ حَتَّى يَخْتَبِيَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، یہاں تک کہ یہودی چھپے گا پتھر کے پیچھے، درخت کے پیچھے۔ فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ، پتھر اور درخت کا پکار کے کہے گا یا مسلم، اے مسلمان، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ھذا یہودی خلفی، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے۔ جہاں چھپنے کے لیے گیا وہی جگہ، چاہے پتھر ہو، چاہے دیوار ہو، چاہے درخت ہو، وہ پکارے گا یہودی خلفی، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، فتعالا، آؤ، فاقتلہ، اسے قتل کرو، الا الغرقد، سوائے غرقد نامی درخت کے، فإنہ من شجر الیہود، یہودیوں کا درخت ہے، یہ درخت نہیں پکارے گا۔ تو مسلمان کیا کریں گے؟ یہودیوں کو قتل کریں گے۔
اب یہاں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان جو یہودی کو قتل کریں گے وہ کب؟ دجال قتل ہوتے ہی تو معلوم، اس حدیث سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی جیسا ہی عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے تو اب تک دجال کو لے کے پوری دنیا گھومنے والی قوم، ناز اور فخر کرنے والی قوم اب بھاگنا شروع کر دے گی۔ جب یہ بھاگیں گے تو اس وقت مسلمان چن چن کے ان کے قتل کریں گے، جس کے ہی مطلب ہوا جب چن چن کے قتل کریں گے اس وقت یہودیوں کے احساس ہوگا کہ ہمارے جن رہنماؤں نے، چاہے مذہبی رہنما ہو چاہے سیاسی رہنما ہو، جنہوں نے ہمیں اسرائیل میں لا کے بسایا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس وقت احساس ہوگا ہمارا دھوکہ کیا ہے اور ہمیں ان کی بات پر نہیں آنا چاہیے۔ میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں؟ مشرکین کے مطابق 2 مرتبہ ان کو تانا دیں گے، ایک مرتبہ دنیا میں اور ایک مرتبہ آخرت میں۔ تو دنیا میں تانا دینے کا وقت یہ ہوگا، 2 مرتبہ تانا دیں گے، ایک مرتبہ یہ تانا کہ ہم نے ان کی بات مان کے غلطی کی ہے۔ اب ذرا سوچ کے دیکھیے، دجال کے استقبال کے لیے اسرائیل ہے اور پھر اس کے انتظام یہودیوں نے کیا ہے، تو دجال کا بھی خاتمہ ہو گیا، یہودیوں کا بھی خاتمہ ہو گیا، تو اسرائیل کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اب اللہ کا منصوبہ پورا سما گیا نا، اس پورا خم۔ تو اب اسرائیل کا خاتمہ کب ہوگا؟ دجال دنیا میں آ کے قتل ہونے کے بعد اسرائیل کا خاتمہ ہوگا، اس سے پہلے کوئی اسرائیل کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ کہ جنگ چھوڑ دینا ہے، جنگ نہیں چھوڑنا ہے، اس کا فائدہ آگے آئے گا، جنگ کا جو فائدہ ہے وہ آگے آئے گا، یہ جنگ جاری رہے گی۔ اب آپ حضرات کے سامنے 3 بات عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، وقت ہے نا؟ پہلی بات، یہ جو پہلی بات بول رہا ہوں، یہ میں نے قرآن میں بھی نہیں پڑھی، حدیث میں بھی نہیں پڑھی، تاریخ میں بھی نہیں پڑھی، البتہ میں نے ماہرین جو علماء ہیں جن کو انگریزی، عربی سب زبانیں آتی ہے، ان کی بیان میں نے یہ بات سنی ہے۔ جیسا کہ ہماری قرآن میں سورتوں کا نام ہے فاتحہ، بقرہ، آل عمران، ایسا ہی تورات میں بھی نام ہے۔ تو ان ناموں میں سے ایک کا نام تلمود ہے۔ تلمود میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں سنا ہوں، یہ باتیں سنا ہوں، میں پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں۔ تلمود میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہودیوں کا ایک ملک قائم ہوگا اور قائم ہونے کے بعد 80 سال کے اندر ختم ہو جائے گا۔ تو آپ وجود میں آ کے بہت دن، 80 سال پورا ہونا بہت دن باقی نہیں ہے نا، 4-5 سال ہیں، 5-6 سال ہیں، تو 80 سال کے اندر ختم ہو جائے گا، اور جس کے ہاتھ پہ ختم ہوگا اس کا نام عطا اللہ ہے۔ جس حکمران کے ہاتھ پہ خاتمہ ہوگا اس کا نام عطا اللہ ہے۔ تو اب وزیر اعظم کا کیا نام ہے؟ عطا اللہ ہے۔ اس وقت جو وزیر اعظم ہے ان کا نام عطا اللہ ہے۔ یہ جو نتنیاہو ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ ہیبری زبان کا لفظ ہے۔ ہیبرون ایک زبان ہے نا، ہیبری زبان کا لفظ ہے، اور ہیبری زبان میں نتن کا معنی عبد، یہو کا معنی اللہ، عطا، نتن کا معنی عطا اور یہو کا معنی اللہ، تو کیا ہوا؟ عطا اللہ۔ نہیں سننا ہے، یہ لفظ عربی زبان کا نہیں ہے، ہیبری۔ اسرائیل کی زبان کون سی ہے؟ ہیبرو زبان ہے، تو ہیبرو زبان کا لفظ ہے یہ، اور ہیبرو زبان میں نتن کا معنی عطا، یہو کا معنی اللہ۔ تو آج کے دور کو علماء کہتے ہیں کہ اسرائیل کا خاتمہ اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ کوئی قرآن کی بات بھی نہیں، حدیث کی بات بھی نہیں، جو ماہرین ہیں ان کی بات ہے۔ اب میں اس بات کو آپ کو کیوں سنا رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ آخر میں بولوں اور آگے جا کے بولتا ہوں اس کو، لیکن اتنی بات یاد رکھیے گا۔ دوسری بات جو میں بولنا چاہتا ہوں، جب یہودیوں کا قتل عام ہوگا تو کیا اس وقت پورے یہودی ختم ہو جائیں گے
یا کچھ بچ بھی جائیں گے۔ دوسری بات، جب دجال کے بعد یہودیوں کو قتل کیا جائے گا تو اس وقت پورے یہودی ختم کر دیں گے یا کچھ بچ جائیں گے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ جواب یہ ہے تمام یہودی قتل نہیں کریں گے، کچھ یہودی بچ جائیں گے، کچھ یہودی بچ جائیں گے۔ اس کی دلیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 168 168 میں اللہ فرماتے ہیں وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے یہودیوں کو زمین میں ٹکڑا ٹکڑا کر کے رکھ دیا ہے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، یہودیوں میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، کچھ برے لوگ بھی ہیں۔ تو اللہ نے یہودیوں کے بارے میں اچھے لوگ ہونے کی بات کہی۔ تو اب جو اچھے لوگ ہیں دجال کے ساتھ، جو دجال آنے تک اب تک جو مسلمانوں پر ظلم ڈھایا ہے، ان اچھے لوگوں کا دخل نہیں ہے۔ بھئی اللہ جس کو صالح کہے تو ظاہر بات ہے صالح ہونے کی صلاحیت ان کے اندر ہوگی، تو جن کو اللہ نے صالح کہا اور نیک ہونے کی صفات جن یہودیوں کے اندر ہوگی، اس قتل عام میں یہ بچ جائیں گے۔ بات سمجھ گئی نا؟ ہم بھی اگر آج کے دور کے دیکھیں، اس وقت جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، تمام یہودی اتفاق ہیں؟ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے قرآن کی صداقت ہوتی ہے کہ سب کو اللہ ختم نہیں کریں، کچھ نیک لوگ بھی ہیں، تو جو نیک ہے وہی تو مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جب یہ بچ جائیں گے تو کیا مذہب یہود باقی رہے گا؟ یہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ جو یہودی قتل عام سے بچ جائیں گے، قتل ہونے سے بچ جائیں گے، اسلام قبول کر لیں گے۔ جب یہ اسلام قبول کر لیں گے تو یہودی مذہب نہیں رہے گا۔ بس سمجھ گئے؟ تیسری بات، اس جنگ میں کیا نام ہے اس کا، OIC، جو مسلم کنٹریوں کی ایک تنظیم ہے نا، OIC، ان کی بھی میٹنگ ہوئی لیکن کچھ فیصلہ نہیں ہوا۔ اور عربوں کی ایک تنظیم ہے، کیا نام، خلیجی ممالک ایک تنظیم ہے ان کی بھی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں بھی کچھ فیصلہ نہیں ہوا۔ کچھ فیصلہ کے لیے OIC نے کچھ پیشکش، 3 باتوں کی پیشکش کی تھی، پیٹرول بند کر دو، معاہدہ ختم کر لو، 3 باتیں پیشکش کی تھی۔ 4 ملک نے ٹھکرا دیا۔ سب سے پہلے سعودی عرب، بحرین، کویت، موراکو یا متحدہ عرب امارات، ان لوگوں نے ٹھکرا دیا ہے۔ جس وقت یہ 4 ملک ٹھکرا دیے، یہ 4 نام میں اس لیے بتا رہا ہوں، آگے ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو ان لوگوں نے ٹھکرانے کی وجہ سے کوئی اقدام نہیں ہوا ہے۔ لیکن بڑی بڑی باتیں حزب اللہ بھی کر رہا ہے، ایران بھی کر رہا ہے، پہلے دن سے لے کے آج تک بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حزب اللہ آج تک اسرائیل سے دشمنی رکھا ہوا تھا، ایران آج تک دشمنی رکھا ہوا تھا، کیا اس جنگ میں، موجودہ جنگ میں یہ دونوں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، یہ دونوں نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے یہ دونوں کبھی نہیں آئیں گے۔ اگر پورے عرب کو بھی ختم کر دے تب بھی یہ دونوں نہیں آئیں گے، یہ دونوں کبھی نہیں آئیں گے۔ اب میں اتنی ذمہ داری کے ساتھ کیسے بول رہا ہوں کہ یہ نہیں آئیں گے؟ دیکھیں، غائب کی بات اللہ کو بہتر معلوم۔ میں جب اس موضوع پر بات شروع کیا ہوں تو میں نے آپ سے 2 باتیں میں نے کہہ کے شروع کی تھی کہ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئیاں یہ اللہ کا راز ہے۔ اب میں یا کوئی بھی عالم جس انداز سے سمجھائیں گے ایسا ہی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری یہ سمجھ اور میری یہ بات غلط ہو۔ میں آپ کو جو یہ بات بول رہا ہوں ایک خاص بنیادی مقصد، ایک کچھ حدیث کو سامنے رکھ کے بول رہا ہوں۔
وہ حدیث میں نے اسی جگہ بیٹھ کے اس سے پہلے کبھی سنائی تھی، بخاری میں روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجے تھے، وہاں سے جو بھی مال اصول ہوتا تھا وہ مدینہ کو بھیجتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے کچھ سونا اور مٹی مخلوط بھیجا، نبی علیہ السلام نے 4 صحابی کے درمیان تقسیم کر دی۔ جب 4 صحابی کے درمیان تقسیم کیے تو 2 آدمی نے اس پر اعتراض کیا۔ پہلے ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم بھی تو مستحق تھے، ہم بھی تو اس سونے کے مستحق تھے، آپ نے ہمیں نہیں دیا ہے، ان کو دے دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کوئی چیز دے دوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میرے نزدیک تم سے زیادہ چاہتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ میں کسی مصلحت کے خاطر کسی کو دیتا ہوں، اور جن کو نہیں دیتا ہوں وہ جن کو دیا ہوں ان کے مقابلے میں میرے زیادہ چاہتے ہوتے ہیں۔ اپنوں کو ہی انسان معلوم کرتا ہے، اس لیے تم کو نہیں دیتا ہوں۔ تو ایک صحابی نے اعتراض کیا، نبی علیہ السلام نے اس کو سمجھا دیا تو وہ سمجھ گئے۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ مومن کامل ہے، یہ اس لیے نبی علیہ السلام اس کو سمجھا دیا۔ اس کے بعد اور ایک آدمی کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہا، اس تقسیم میں اللہ کی رضا منظور نہیں تھی، اس تقسیم میں اللہ کی رضا منظور مطلوب نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، آپ نے فرمایا، آسمان والا مجھے امین بنا کر بھیجے ہیں، صبح و شام ان کا پیغام میرے پاس آتا ہے، وہ ان کا امین ہوں تو آسمان والے میرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، تم بھروسہ نہیں کرتے ہو، میں خیانت کر سکتا ہوں تقسیم میں؟ جیسے آپ ناراض ہو گئے تو حضرت خالد کھڑے ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ اجازت دیں، ان کی گردن مار دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا، لمبی حدیث ہے، مختصر کر کے بول رہا ہوں۔ جب یہ آدمی اٹھ کے جا رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ تیار ہوں گے لَيَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ عَلَى صَلَاتِهِمْ صَوْمَهُ عَلَى صَوْمِهِمْ، تم میں سے ہر ایک ان لوگوں کی روزے کے سامنے اپنے روزے کو حقیر سمجھو گے، ان کی نماز کے سامنے تمہاری نماز کو حقیر سمجھو گے، ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو گے، لیکن ان کا ایمان حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ اسلام سے ایسے خارج ہوں گے جیسا کہ بال خمیر سے نکل کے آ جاتا ہے، جیسا کہ تیر جس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس کو چھید کر کے آگے نکل جاتا ہے، ایسا ہی اسلام سے لوگ نکل جائیں گے۔ یہ بخاری میں روایت موجود ہے۔ آگے ان کی پہچان بتائی گئی ہے، یہ بال منڈا کے رکھیں گے، بال جیسا کہ میں کیا ہوں، اللہ حفاظت کرے، بال منڈا کے رکھیں گے۔ دوسرے، ان کے کپڑے ٹخنا سے اوپر ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی اسلام کی تمام خوبیاں اپنائیں گے، یہ بولنا چاہتا ہوں۔ اتنی بات کہاں ہے؟ بخاری میں ہے۔ بخاری کی شرح فتح الباری، فتح الباری میں ہے کہ انہیں نبی اسلام کی اس حدیث کا اور کچھ ٹکڑا راوی نے چھوڑ دیا تو فتح الباری والا اس ٹکڑے کو شامل کیے ہیں۔ تو اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، ان کی دوستی کافروں سے ہوگی، لڑائی مسلمانوں سے ہوگی۔ غور سے سمجھیے، یہی اصل سمجھانا تھا، ان کی دوستی کافروں سے ہوگی، لڑائی مسلمانوں سے ہوگی۔ اب میں آپ سے جو بات بولنا چاہتا ہوں، یہ جو 2 نام میں نے لیا ہے، حزب اللہ اور ایران،
جو دو نام میں نے لیا ہے، ایران کا تعلق کسی مسلم ملک سے ہے؟ کسی مسلم ملک سے ان کا تعلق نہیں ہے، اور رشیا سے بھی ہے، چائنا سے بھی ہے، یعنی تمام غیر مسلم ممالک سے ان کا تعلق ہے، کسی مسلم ملک سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ ابھی آرمینیا اور ایک ملک جنگ ہوئی ہے نا، نہیں آرمینیا، آذربائیجان میں 90% مسلمان ہیں۔ ان 90% مسلمان میں سے 85% شیعہ ہے، 85% شیعہ ہے۔ اب جا کے نیٹ میں تلاش کر لیجیے گا، 85% شیعہ ہے، 15% مسلمان ہیں، مسلمانوں میں سے 15% مسلمان ہیں۔ وہاں پر آپ کو آگے ملے گا اسی آذربائیجان کا تعلق صرف اسرائیل کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں، آپ کو نیٹ میں مل جائے گا، اسرائیل تعلق ہے۔ جب ان کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے ہی نہیں تو مسلمانوں کی مدد کے لیے کیوں آئیں گے؟ میری بات سن گئے نا؟ یہ آپ کو یاد رہنے بتایا تھا آپ کو بھی یہی بات، یہ دونوں نہیں آئیں گے۔ ہاں، ان دونوں کا انجام کیا ہوگا وہ بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب میں دو بات اور بھی بولنا چاہ رہا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا ہے۔ ہاں نہیں کم نہیں، 8 منٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا ایک حصہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب دوسرا حصہ، یہ تو یہودیوں کے ساتھ ہو گیا، دوسرا حصہ اب اسرائیل کا تنہا نہیں ہے نا، امریکہ ساتھ، ان کا کیا انجام ہوگا؟ جن ملکوں نے اسرائیل کو بنایا ہے وہ لوگ، ان کے پیچھے بھی اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ ایک تو اسرائیل کے ساتھ خفیہ تدبیر، وہ تو سمجھا دیا ہوں، ان کے ساتھ بھی اللہ کی خفیہ ایک تدبیر ہے، اس کو اگلے جمعرات کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اب میں دو بات بولنا چاہ رہا تھا۔ پہلی بات، ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسری بات، اس حملے سے امت مسلمہ کو فائدہ ہو یا نقصان ہوا؟ یہ دو بات بولنا چاہ رہا تھا، شارٹ کٹ بول دیتا ہوں، مختصر کر کے بول دیتا ہوں۔ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے، علماء جو بولتے ہیں وہی کرنا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے کرنے کے جو ہیں، پہلا کام علماء جو بات بولتے ہیں بس وہی کرنا ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب اگر علماء نے ہمیں رہنمائی کرنے میں غلطی کی تو اس کے لیے علماء اللہ کے پاس جواب دہ رہیں گے، ہم اللہ کے پاس جواب دہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے اپنی طرف سے کوئی پیش قدمی نہیں کرنا ہے، کوئی اقدام نہیں کرنا ہے۔ دوسری نمبر پہ دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا، قانون کے دائرے میں رہ کر۔ اور اس وقت جو سب سے مؤثر طریقہ ہے وہ ہے اسرائیل اور امریکہ کے جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا، ان کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ ایک صاحب نے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے سوال کیا کہ مسلم ملکوں میں یا ہمارے ملک میں جو مصنوعات اسرائیل کے ہیں اس میں پیسے ہمارے ملک کے لوگوں کو پیسے لگے ہوئے ہیں، تو کیا ہم اس کا بھی بائیکاٹ کریں؟ نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارے ملک کے لوگوں کا ہوگا، تو کیا جائز ہے اپنے ملک کے باشندوں کو نقصان پہنچانا؟ یہ کسی نے سوال کیا تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا ہے۔ حضرت نے کہا کہ اس کا تعلق فتویٰ سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایمان اور تقوی سے ہے۔ اگرچہ ہمارے یہاں کے پیسے سے کمپنی ایک پروڈکٹ تیار ہوتا ہے لیکن 1%، 5%، 2% اس کمپنی کو جاتا ہے تو وہاں سے ٹیکس ادا کرے گا، تو ظاہر بات ہے اپنی ایمانی بھائیوں کو نقصان پہنچانا ہوا ہے۔ تو ہر حال میں یہ کوشش کرنا ہے کہ بائیکاٹ کر کے نقصان پہنچائے۔ بائیکاٹ کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟
آپ میڈیا میں تلاش کر لیجیے، آپ کو دیکھیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا پیپسی کے 2 لیٹر کا باٹل، اس کے ساتھ 1 kg باسمتی چاول فری، تب بھی کوئی خرید نہیں رہا، سمجھے نا؟ اس کے بعد اب روڈ کے بازو میں فری پلا رہے ہیں، تب بھی غیرت مند مسلمان نہیں پی رہے ہیں، تو ہو رہا نا، اثر پڑ رہا ہے۔ بس ہم کہیں یہ 3 کام ہم کر سکتے ہیں، ان میں دعا کا اہتمام خاص کرنا چاہیے۔ اور ایک بات، اس حملے سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ سورہ روم کی آیت نمبر 47 غالباً، اس آیت میں مومنین کے بارے میں ذکر کر کے مومنین مجاہدین کا ذکر کر کے اللہ نے اخیر میں کہا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں مومنین کی مدد میرے اوپر لازم ہے، مومنین کی مدد میرے اوپر لازم ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ تو یہاں مومنین سے مراد مومنین مجاہدین، یہ جو اللہ کی نصرت مومنین کے لیے ضروری ہے، اللہ اپنے اوپر ضروری کر لیتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، اس کو ہم بھول گئے تھے، اس حملہ نے ہم یاد دلا دیا ہے، نہیں سننا ہے۔ اس حملے کے بعد جو نصرتیں اللہ کی نازل ہوئی، آپ نیٹ میں تلاش کر لیجئے گا، آپ کو ملیں گے کیسی کیسی نصرتیں اللہ نے کی ہے۔ ایک نصرت آپ کو کتنے باقی ہے؟ ایک نصرت آپ کو بتاتا ہوں۔ غزہ کتنا بڑا ہے؟ لمبائی میں 40 کلومیٹر، چوڑائی میں 17 سے 20 کلومیٹر، بس اتنا ہی، اور کچھ نہیں۔ لمبائی میں 40، چوڑائی میں 17 سے 20۔ ایک طرف ندی ہے، 2 طرف اسرائیل ہے، ایک طرف ایجپٹ ہے، ایک چھوٹی سی جگہ ہے۔ اس چھوٹی سی جگہ میں جو لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں نے پوری دنیا کے سپر پاور کے ساتھ ٹکر لیا۔ نہ ان کے پاس ہوائی جہاز ہے بمبنگ کرنے کے لیے، نہ ان کے پاس ٹینک ہے، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہے، حتیٰ کہ اپنے بچاؤ کے لیے بھی کچھ نہیں ہے کچھ۔ لیکن اس کے باوجود آج تقریباً 40 دن ہو گئے ہیں، پوری دنیا سے ٹکر لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب پوری دنیا سے ٹکر لے کے یہ نہتے لوگ کھڑے رہنا اللہ کی نصرت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس نصرت کی ایک چھوٹی سی اور ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ جو چھوٹی سی جگہ ہے، انہوں نے سرنگیں بنا کے رکھا ہے، سرنگ، زمین کے اندر راستے بنا کے رکھے ہیں۔ یہ جو راستے ہیں، کتنے راستے ہیں؟ میں نے آج نیٹ میں تلاش کیا، 450 راستے ہیں، 450۔ اور ان راستے کے جو پلاننگ کرنے والے ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کا نام ابو ضیف، یہ ان کا نام نہیں ہے، لوگ ان کو پکارتے یہ نام پڑ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ملک کو بچانے، اپنے علاقہ کو بچانے اور یہودیوں سے حملہ کر کے دفاع کرنے کے لیے خود کے راستہ بنانا شروع کیا، اور یہ کامیاب رہا۔ اب ان کی جان کو خطرہ ہے، کہیں بھی رہے بم اسرائیل گرا سکتا ہے، تو وہ کسی جگہ پر 2 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتا ہے، ہر 2 دن کے بعد کسی کے گھر کا مہمان بنتا ہے، تو اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہے ہر گھر کا مہمان۔ ابو ضیف کا معنی ہر گھر کا مہمان۔ اب کیا ہوا ہے، یہ سرنگ بنائے ہیں، سرنگ بنانے کے لیے سامان چاہیے، سلائی، رڈ، کمبی، سیمنٹ، ریتی، اور 4 چیز چاہیے نا، یہ 4 چیز چاہیے۔ یہ 4 چیز کہاں سے لائیں گے؟ اسرائیل تو آن نہیں دے گا، ایجپٹ آن نہیں دے گا،
تو ایک ریفا بارڈر سنے ہوں گے، ریفا بارڈر. وہ جو ریفا ہے یہ بارڈر کا نام نہیں، ایک گاؤں کا نام ہے. اس گاؤں کے آدھے حصے ایجپٹ میں ہیں، آدھے حصے غزہ میں ہیں گاؤں کے. تو اب جو ایک ہی گاؤں اگر ہو تو ان کے رشتہ دار ادھر ہیں، ان کے رشتہ دار ادھر ہیں، تو یہ رشتہ دار اپنے گھر کے اندر سے دوسرے رشتہ دار تک کھود لیے ہیں، وہاں سے سامان یہاں منتقل کر. یا اللہ کی نصرت کے بغیر اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے. اللہ ہمارے بھائیوں کی پوری مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.